الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ من تزکا جس بندے نے اپنے نفس کو پاک کر لیا.
قربانی کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بروز بدھ مسلمان عید الاضحیٰ ادا کریں گے، اپنے جانوروں کو قربان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان جانوروں کے اندر فلاں فلاں عیوب نہ ہوں۔ اگر جانور کے اندر وہ عیب پائے گئے، مثلا کہ جانور جو قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے وہ لنگڑا نہ ہو، جو جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے وہ کانا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ اتنا کمزور نہ ہو کہ جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، جو جانور عید الاضحیٰ والے دن قربان کرنا ہے اس کا سینگ کٹا ہوا نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، خصی ہو، اور لا تذبحوا الا مسنۃ، اور جو قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا ہے وہ دوندا ہو۔ 1 سال کا بکرا ہے، 1 سال کا لیلا ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر پالا ہے، عید الفطر والے دن پیدا ہوا تھا، اب تو عید الاضحیٰ ہے، سال سے بھی بڑا ہے لیکن دوندا نہیں ہے، سال سے بڑا ہے دوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بچڑا ہے دوندا نہیں ہے، 2 سال کا ہے لیکن قربانی کے لیے جائز نہیں۔ آپ نے شرائط لگائی ہیں کہ جس جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے وہ دوندا ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، بالکل صحت مند تندرست ہو۔ لیکن آج میں جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح بکرے کے جانور کے جس کو عید الاضحیٰ والے دن ذبح کرنا ہے شرائط ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، ہر جانور عید الاضحیٰ والے دن نہیں لگ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائی ہیں، بعین ہی اسی طرح جس طرح ہر جانور عید الاضحیٰ والے دن قربان نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح عید الاضحیٰ والے دن ہر انسان بھی قربانی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بندے کے عیوب بھی بتائے ہیں، آواز باریک نہ کریں، بندے کے بھی عیوب ہے۔ جس بندے نے عید الاضحیٰ والے دن قربانی کرنی ہے وہ بندہ، شرط نمبر 1، وہ بندہ مشرک نہ ہو، موحد ہو۔ اگر بندہ مشرک ہے، بندہ موحد نہیں ہے، تو وہ بندہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اس بندے کے اندر عیب ہے، اگر یہ پھر بھی قربانی کر دیتا ہے عند اللہ اس کی کوئی قربانی قابل قبول نہیں۔ نمبر 2 شرط کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس بندے کا جو مال ہے، پیسے ہیں، جس سے اس نے بکرا خریدا ہے، وہ حلال کے پیسے ہوں، حرام کے پیسے نہ ہوں۔ اگر حرام کا اس کا بزنس ہے، حرام کا اگر اس کا کاروبار ہے، مثال کے طور پہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا کاروبار کرنے والا سود سے کمائے ہوئے پیسے گیمیں، انٹرنیٹ پہ گیمیں کھیل کھیل کر پیسے کمانے والا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، اب مختلف کاروبار آ گئے ہیں، مختلف گیمیں آ گئی ہیں جنہیں کھیلنے سے، جنہیں آگے شیئر کرنے سے پیسہ ملتا ہے، اس طرح سے پیسے جمع کر کر کے وہ بکرا لے آیا، آ کے اللہ کے راستے پہ قربان کر رہا ہے، جائز نہیں۔
اگر کوئی میرا بھائی بینکوں میں نوکری کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے اس کی نوکری ہے بینک کے اندر، اب وہ پیسے جوڑ کے قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اس کے پیسے حرام کے ہیں۔ جس کا لباس حرام کا، جس کا کھانا حرام کا، جس کی جو انکم ہے وہ حرام کی ہے، حرام سے ہی کھاتا ہے، حرام سے ہی پیتا ہے، حرام سے ہی پہنتا ہے، انہی حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر کے لے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا جو حرام استعمال کرتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اب وہاں کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندہ، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لذالک، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، حرام کے پیسوں سے یہاں تک تو پہنچا ہے، ویزا حرام کا، ٹکٹ حرام کی، اب میرے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگتا ہے، بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ میرا غلاف چھوڑ دے، پہلے لقمہ حلال کا کر، پھر میرے گھر میں آ۔ سودی کاروبار، اونٹ لے کے آیا ہوں، اونٹ لے کے آیا ہوں، میرے 4 بکرے ہیں، میرے 10 بکرے ہیں، میرا اتنا بڑا جانور ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، نمائش ہو رہی ہے، لکھایا جا رہا ہے، پتہ چلے علاقے میں اور بستی والوں کو میں نے کیسی قربانی کی ہے، اور ان جانوروں کو کاٹ کے، ان جانوروں کو ذبح کر کے غرباء اور مساکین کو کھلا رہا ہے، انہیں اللہ اکبر، اب دل میں خوش ہے، میں نے اتنی بڑی نیکی کر لی ہے، میں نے اتنی بڑی قربانی کر دی۔ کوئی تیری قربانی نہیں۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والے کا عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2، حلال کے پیسوں سے قربانی کی جائے، اور حلال کے پیسے سے قربانی بڑی مشکل ہے۔ پھر اتنے بڑے بڑے اور مہنگے 50 لاکھ کے بندہ جانور نہیں خرید سکتا، انتہائی مشکل ہے۔ نمبر 3، جس انسان نے قربانی کرنی ہے اس بندے کی شرط نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے اپنے رب کی نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، پھر قربانی کیجیے۔ قربانی کرنے والا نمازی ہو، اگر وہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے قربانی کرنے والا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، چاہے جتنے مرضی جانور ذبح کر دے۔ بھائی ایک جگہ کھڑا دو اس کو، آواز کو بار بار چھیڑو گے تو تقریر کون کرے گا؟ ساری توجہ ہٹ جاتی ہے، ورنہ ان کے لیے تو میری اپنی آواز کافی ہے۔ اگر انسان کے اندر نماز نہیں ہے، 5 وقت کا بندہ نمازی نہیں ہے، تو وہ قربانی ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی پہلے نماز ہے، و نسکی پھر قربانی ہے۔ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، قربانی کرنے کا شوق ہے، 4 قربانیاں، 5 قربانیاں، 10 قربانیاں، محض وہ جانور کا گوشت ہے۔ میرے بھائی، اگر میں نمازی نہیں ہوں تو میں کس منہ سے اس جانور کی گردن پہ چھری پھیروں گا؟ اگر میں نمازی نہیں ہوں، جب میں منڈی میں جا کے اس جانور کے عیوب چیک کر رہا ہوتا ہوں، تلاش کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، جانور کے عیب دیکھ رہا ہے، اپنے عیب نہیں دیکھتا کہ میں اس کو قربان کرنے کے لائق بھی ہوں یا نہیں۔ جانور کے کام دیکھا جا رہا ہے،
ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا کٹ لگا ہوا ہے جانور کے کان پہ، اب اس کے دل میں شک آ گیا ہے، اب اس کا دل کہتا ہے نہیں یہ قربانی کے لائق نہیں ہے، کیوں؟ اس کے کان پہ کٹ آ گیا ہے، اب یہ عیب لگ گیا۔ معمولی سا کٹ بھی برداشت نہیں کرتا قربانی کرنے والا، لیکن اپنے گربان میں جھانک کے یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں قربان کرنے کے قابل ہوں بھی صحیح یا نہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اب میں ٹھیک ہے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہماری چند شرائط ہیں۔ جی شرط نمبر 1 یہ ہے ہم جہاد نہیں کریں گے۔ آپ میں ٹھیک ہے تم جہاد نہ کرنا، تمہارا اسلام قبول ہے، نہ کرنا جہاد۔ جی دوسری شرط ہماری یہ ہے ہم زکوٰۃ اور عشر نہیں دیں گے۔ آپ فرمایا چلیں ٹھیک ہے، تم زکوٰۃ نہ دینا، تم عشر نہ دینا، کلمہ پڑھو، اسلام قبول کر لو، تمہارا اسلام قبول ہے۔ فرمایا جی ہماری آخری شرط ہے، اس کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ بولیے جی کیا ہے؟ جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا بس جہاد کے بغیر گزارا ہے، زکوٰۃ کے بغیر گزارا ہے، اگر اب نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر ایسے اسلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تم رہنے ہی دو، تم کلمہ نہ ہی پڑھو۔ میں تو حیران یہ ہوتا ہوں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھ رکھے ہیں، ہم نے جو کلمہ پڑھ رکھا ہے بغیر نماز کے، ہمارے اندر نماز نام کی چیز نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے نبی نے بغیر نماز کے اسلام قبول نہیں کیا۔ نماز ہے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو پھر قربانی ہے، جب اسلام ہی نہیں ہے تو قربانی کس چیز کی ہے؟ آپ دیکھنا عید الاضحیٰ والے دن اکثریت جانوروں کو قربان کرنے والوں کی بے نماز ہوں گے، مشرک ہوں گے، بدعتی ہوں گے، اور ان کی جو کمائی ہے وہ حرام کی ہوگی، حلال نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی میرا بھائی میرا بزرگ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں عقیدہ درست ہے، پیسے حلال کے ہیں، بندہ بھی 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن پھر اس بندے کے اندر ایک اور عیب ہے، جس عیب کے متعلق میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نمازی بن گیا ہے، حاجی بن گیا ہے، غازی بن گیا ہے، اب یہ سمجھتا ہے شاید 5 وقت کا نمازی بن جانے سے اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب میں نے مدرسے میں جا کے علم حاصل کیا ہے، عالم بن گیا ہوں، اب شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، بندہ دنیا میں کامیاب اس وقت بنتا ہے، قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، جس بندے نے اپنا اندر صاف کر لیا۔ بندہ موحد ہے، بندہ نمازی ہے، بندہ عمرہ کر کے آیا ہے، بندے نے حج کر رکھے ہیں، بندہ پراپر طریقے سے زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے والا ہے، لیکن من ایسا ہے، دل اس کا ایسا ہے، اتنا گندا ہے کہ اس دل کو حسد، بغض، کینہ اور بھائی کی دشمنی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جتنے مرضی جانور ذبح کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک کچھ بھی پہنچنے والا نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی جانور کا گوشت میرے ہاں نہیں پہنچتا، کوئی جانور کا خون میرے ہاں نہیں پہنچتا، میرے پاس جو تمہاری چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا دل کا کیا ہے؟ تقویٰ۔ دل صاف ہو، دل صاف ہو۔
اگر دل صاف ہو جائے، اگر من صاف ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام جمع ہے، آپ نے صاف فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی ایک صحابی آئے گا مسجد میں داخل ہوگا، وہ صحابی جنتی ہے۔ اب تمام صحابہ کرام کی جو نظریں تھیں وہ دروازے پہ لگ گئیں، اب دیکھیں کون اندر آتا ہے، اب دیکھیں اندر کون آتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ میں جوتی اٹھائی ہوئی ہے، مسجد میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہی ٹائم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی ایک ساتھی اندر آئے گا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا آج پھر وہی ہے، پھر وہی صحابی ہاتھ میں جوتی لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ تیسرا دن ہوا، وہی ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ 3 دن لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ صحابی بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل کے اندر بڑا ایک شوق پیدا ہو گیا، یار یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تیسرا دن ہے مسلسل جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس کے گھر چلے گئے، کہا کہ میرا اپنے باپ سے باس مباحثہ ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں تمہارے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ المختصر 3 دن وہاں رہے، اس کی عبادات دیکھتے رہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا ایسا عمل ہے جو یہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تیسرا دن ہے اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ 3 دن رہے، کوئی ایسا عمل سامنے نہ آیا کہ جو سعد بن ابی وقاص کرتے ہو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نہ کرتے ہو۔ کہا اے میرے بھائی 3 دن پورے ہو گئے ہیں، اصل میں میرا کوئی لڑائی جھگڑا باپ سے نہیں ہوا، میں صرف تمہارا عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے نبی نے مسلسل 3 دن تمہارے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو آپ میں ہو اور میں نہ کرتا ہوں، لہذا میں جا رہا ہوں۔ صحابی نے بلایا، سنو بات سن کر جاؤ، میں اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، پر میری ایک عادت ہے وہ سن کے جاؤ، جب بھی میں عشاء کی نماز پڑھ لوں اپنے بستر پہ آ جاتا ہوں، سونے کا جب ارادہ کرتا ہوں سونے سے پہلے ہر روز بلا داغا اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ نہیں رکھتا۔ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی کمی کوتاہی زیادتی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ 30 سال ہو گئے اس کو نماز پڑھتے ہوئے، 30 سال، ایک نماز بھی قضا نہیں ہے، لیکن اس کا جو من ہے اندر کالا سیاہ ہے، انتہائی بیکار آدمی ہے، دل کا گندا ہے، لوگوں کو چوٹیں پہنچاتا ہے، لوگوں پہ جملے کستا ہے، لوگوں کے دل دکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے، لوگوں کو لڑواتا ہے، لوگوں کے ساتھ بولتا نہیں ہے، لوگوں کے گھروں کو جدا کراتا ہے، گالیاں دیتا ہے،
اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے سے نفرت کرتا، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا، اپنے من میں اپنے اندر ہی اپنے آپ کو جنتی سمجھا ہوا ہے، اپنے اندر ہی اپنے من میں ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ دیا اور کلیئر کر لیا اس نے، میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ اندر 30 سال نماز پڑھنے کے باوجود بھی صحیح نہیں ہوا، اگر صحیح نہیں ہوا تو اس نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اگر من صاف ہو جائے، وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ آج اس معاشرے میں دکھاؤ کوئی ایسا بزرگ، دکھاؤ کوئی ایسی ماں جو عمر کے آخری سٹیج میں پہنچ کر اس کے دل میں بغض نہ ہو، اس کے دل میں حسد نہ ہو، اس کے دل میں کینہ نہ ہو، وہ لوگوں کی صلح کراتی ہو، لوگوں کے گھر نہ توڑواتی ہو، وہ بھائیوں کو ملنے دیتی ہو، وہ بھائیوں کے اور بہنوں کے گھر جدا نہ کراتی ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے جو بزرگ ہیں، وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اگر کوئی ملنا چاہتا ہے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بزرگ ہے۔ نوجوانوں کے دل صاف، نوجوان تیار کھڑے ہیں اپنے کزنوں کے ساتھ ملنے کے لیے، نوجوان تیار ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے۔ گھر کے جو بزرگ ہیں سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا، وہ پچھلے سال یوں کیا تھا، 10 سال پہلے اس کی ماں نے یوں کیا تھا، 20 سال پہلے اس کے باپ نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا۔ خبردار جو ان کے گھر میں کوئی گیا، خبردار اگر ان کے ساتھ بیٹھے ہو میں نے تمہیں دیکھا تو کوئی بندہ نہ ان کے ساتھ بیٹھے گا، نہ جائے گا، نہ آئے گا، مر جائے گا، اپنی بہن اور بھائی سے صلح نہیں کرے گا۔ اور عید والے دن بڑا جان والے آئے اور آ کے اس کی گردن پہ چھری پھیر دے گا اور اپنی گردن ایسے کھڑی رہے گی، اس میں سریا ڈال دے گا۔ اب بکرے پہ چھری نہیں پھیرنی، بکرے کی گردن پہ چھری نہیں پھیرنی، کہاں چھری پھیرنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کہاں پھیری تھی؟ بکرے پہ پھیری تھی، بکرے پہ پھیری تھی، کہاں پھیری تھی؟ پھر کہاں پھیری تھی؟ 80 سال عمر ہو بندے کی، اور 80 سال کے عمر میں ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، ایک 80 سال کی عمر میں رو رو کے اس کو مانگا جائے، جب وہ چلنے پھرنے کودنے کے قابل ہو جائے، آسمان سے آرڈر آ جائے، آسمان سے حکم آ جائے کہ اس کی گردن پہ چھری پھیر دو، وہ بچے کے گردن پہ چھری نہیں ہے، وہ کس کی گردن پہ چھری ہے؟ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں اپنے بڑھاپے کے سہارے کو ختم کر رہا ہوں چھری پھیر کے۔ وہ حضرت اسماعیل پر چھری نہیں پھر رہی تھی، حقیقت میں وہ کس پہ پھر رہی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے من پہ چھری پھیری جا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ چھری پھیری جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا تھا 80 سال کی عمر میں نے جو بچہ عطا کیا ہے اس کو، اب یہ بچے کا بنتا ہے یا میرا بنتا ہے؟ بیٹے کی محبت غالب آتی ہے یا اللہ کی؟ تو کس کی غالب آئی تھی؟ چھری بکرے کی گردن پہ نہیں پھیرنی، وہ پھیر لیں گے، بڑا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے دے گا تو پھیریں گے، لیکن بکرے سے پہلے چھری کہاں پھیرنی؟ وہ بلند ہے جب پھیرا والا اپنی گردن پہ، اپنی گردن سے مراد یہ ہے اپنی جو دل کی انا ہے، ہم نے جو اپنے دل کے اندر انا پال رکھی ہے، اس انا کو
جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس انا کو ذبح کرنا ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کی قربانی کامیاب ہے، کل قیامت کے دن وہ قربانی اس کے انتظار میں ہے، وہ اس کے کام آئے گی، اس کے نیکی والے پلڑے میں رکھ کی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی انا ذبح نہیں کر سکتا تو اس کو لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جس بندے نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، یعنی جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہ درباروں اور مزاروں پر نہیں جاتا، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی 11ویں نہیں پکاتا، اور یہ درباروں اور مزاروں پہ جا کے چڑھاوے نہیں چڑھاتا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی منوتی نہیں مناتا، صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام کی کھاتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، اکیلے اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، مواحد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سوموار والے دن بھی اور جمعرات والے دن بھی جنت کے دروازے کھلوا کے اور ارشاد فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے جنہوں نے میرے ساتھ شریک نہیں کیا، سوائے دو بندوں کے، سوائے دو بندوں کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بندے کون سے ہیں؟ فرمایا وہ دو بندے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، آج ان کو 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک آپس میں صلح نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان 2 کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ان دونوں کو ڈھیل دے دو، ان دونوں کو چھوڑ دو، جب تک یہ صلح نہ کر لیں تب تک ان کے اعمال لے کر میرے پاس حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا، میں بھائی کو نہیں مناؤں گا، وہ میری زمین کھا گیا، اس نے مجھے راستہ نہیں دیا تھا، میں چاچے کے ساتھ ساری زندگی نہیں بولوں گا، مر جاؤں گا، چاچے کے ساتھ صلح نہیں کروں گا۔ ارے مولوی صاحب ہم جانتے ہیں ہمارے دل پہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں زخم ملے ہیں، ہم جانتے ہیں اپنی برادری کو، ہم جانتے ہیں اپنے چاچے کو، اپنے ماموں کو، ہم جانتے ہیں اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے، ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہو۔ جو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب دل پہ لکھا ہوا ہے، میں مر سکتا ہوں پر میں وہ بھول نہیں سکتا، کسی صورت میں بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ مرنا قبول کر لیتا ہے پر اپنے بھائی کو معاف کرنا قبول نہیں کرتا، اپنی بہن کی دہلیز پہ نہیں جاتا، اپنے بھائی کے گھر پہ نہیں جاتا، ہر سال قربانی کرتا ہے، ہر سال جانور ذبح کرتا ہے، ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، جانوروں کے گردنوں پہ چھریاں پھرتی ہیں، لیکن اپنی انا پہ چھری پھیر کے بھائی کے گھر میں نہیں جاتا، بہن کے ساتھ صلح نہیں کرتا۔ اس کا من کھوٹا ہے، اس کا من میلا ہے، اس کا دل گندا ہے، یہ چاہے پہاڑ جیسے اعمال اکٹھے کر لے، پہاڑ جیسے اعمال اکٹھے کر لے، جب تک دل صاف نہیں کرے گا یہ سارا کا سارا اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اگر ایک خادم دن کے اندر
70 بار غلطی کرے تو حضور نے کہا کہ اس کو 70 بار معاف کر دو۔ بعض اوقات پوچھتے ہیں نا، اور مولوی صاحب رشتہ داروں کو کتنی دفعہ معاف کریں، کتنی دفعہ معاف کریں؟ جب تک جان میں سانس ہے معاف کرتے رہو۔ قاری صاحب آپ نہیں جانتے وہ اتنے بڑے بڑے ظلم کیے انہوں نے ہمارے اوپر، اور جتنی زیادتی اور ظلم مشرکین مکہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے، اور وہ کسی پر نہیں کی گئی۔ اور میری بیوی پہ کوئی بندہ جھوٹی تہمت لگا دے، 1 مہینہ پورا اور میں پریشان رہوں، ایک ایک کو بلا کے میں پوچھتا رہوں تم کیا کہتے ہو امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ایک ایک کو بلا کے تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا جانتے ہو، اے عمر فاروق تم کیا کہتے ہو، اے علی المرتضی آپ کیا کہتے ہو، اے بریرہ تو کیا کہتی ہے، ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں دل کی تسلی کے لیے، 1 مہینہ روتے رہے۔ وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے اوپر تہمت لگائی گئی، اور ان کا والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کی بیٹی پاک دامنہ ہو اور ظالم اپنے اور اس پر جھوٹی تہمت لگا دیں، آپ بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کرے گا صلح؟ وہ کبھی بھی اس سے بولے گا؟ ان کے ساتھ آنا جانا رشتہ برادری رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ ایک انسانی فطرت ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے اتنا، اس لیے اسی انسانی فطرت کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خرچہ تھا گھر کا سارا ابوبکر صدیق اٹھا رہے تھے۔ جب یہ سنا کہ اسی نے ہی میری بیٹی کو پر تہمت لگا دی ہے، تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، انسانی فطرت ہے، غصہ آ گیا، ناراضگی آ گئی، خبردار قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد مصطح کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کروں گا، سارا خرچہ بند کر دیا اور تعلق بھی ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب آپ ابوبکر صدیق کو بلائیے اور اسے کہیے، اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اسے پوچھئے کہ اللہ کہتا ہے اے ابوبکر کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے؟ اگر تجھے یہ پسند ہے تو پھر تو بھی مصطح کو معاف کر دے۔ آپ کرو گے؟ آپ معاف کرو گے؟ لگتا نہیں، گال ہے اوکی، گال ہے مشکل۔ بابا جی معاف کرے سو، معاف کرے سو، لگتا نہیں، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ اپنے آپ کے جو اندر ایک من جو ہم نے انا کا ایک پہاڑ بنا رکھا ہے اس کو توڑ دینا، اور میں چلا جاؤں، میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ آئے میں نہ جاؤں، وہ آئے، اور اسی چکروں میں موت آ جاتی ہے اور بندہ دنیا سے ایسے چلا جاتا ہے۔ پھر مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب نماز جنازہ تم نے پڑھانا ہے، اعلان کر دینا بتقاضۂ بشریت، اگر ہمارے ابا جی سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو کیا کر دینا؟ کھاڑ کے۔ کیوں معاف کر دیں؟ کیوں معاف کریں؟ اس نے معاف کیا ہے؟ مرنے والے نے معاف کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ اے مرنے والے کی منتیں کرتا رہا ہے بھائی، معافیاں مانگتا رہا ہے اس سے۔ جب اسے پتا چلا ہے نا کہ میرا بھائی بچنے والا نہیں ہے، میرا بھائی ہسپتال میں چلا گیا، گر گیا ہے، اب شاید یہ نہ اٹھ سکے، پوزیشن پتہ چل جاتا ہے، وہ بھائی بھاگا
روتا ہوا آیا، وہ میری غلطی ہے، میرا قصور ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اے میرے بھائی جاتے ہوئے مجھ سے صلح کر کے جاؤ۔ کہتا ہے مر جاؤں گا لیکن تجھ سے صلح نہیں کروں گا، اور تو سن لے جب میں مر جاؤں نا تو میرا نماز جنازہ پڑھنے کی بھی تجھے اجازت ہے۔ اور تیرا نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیرا نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو کوئی انسان ہے؟ تو انسان ہی نہیں ہے۔ جانور ہیں، لڑتے ہیں، دوسرے منٹ کے بعد وہ پھر اکٹھے کھا رہے ہوتے، جن میں عقل ہی نہیں ہے۔ تیرے اندر عقل ڈالی ہے، تیرا پھر یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے صرف 3 دن ناراضگی، صرف 3 دن، چوتھا دن شروع ہوگا صلح کر لو۔ اگر صلح نہیں کرو گے تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں جب تم دیکھو نا کہ 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، آپس میں صلح نہیں ہے، بولتے نہیں ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اور لیاقت پور والے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ صلح ایڈے چنگے ہے ساڑھے شجا بعد ہاتھوں لڑوے، پتہ چل جائے بس کہ ان دونوں کی آپس میں کیا ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا۔ اب تیسرا کیا کام کرے گا؟ وہ آگ لگائے گا، آگ لگائے گا، اس کے پاس جائے گا، اس سے اندر والا جو غصہ ہے وہ اگلوائے گا۔ وہ اسے پتہ ہے اب میں کوئی ڈاکٹر صاحب کے سامنے تھوڑی بیٹھا ہوں، اب وہ کوئی سن تھوڑی رہے ہیں، ہے تو ان کی غیر موجودگی میں نا، تو غیر موجودگی میں تو بندہ بڑی بڑکے مارتا ہے، غیر موجودگی میں ہے تو بندہ پتہ نہیں کیا سو ہے، میں گولی مار دوں گا، میں اس کو ایس کی تیسی کر دوں گا، میں یوں پتہ ہے سن تھوڑی رہا ہے، سن تھوڑی رہا ہے وہ۔ اب یہ سن رہا ہے تیسرا، اب یہ کیا کرتا ہے؟ سیم وہی اس کے الفاظ کیچ کیے اور اس کو جا کے فوراً پہلی فرصت میں آپ نے کام چھوڑ دیے، پہلی فرصت میں اس کو جا کے، او بھائی آج میں اس کے پاس گیا تھا، وہ تو تیرے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے۔ وہ مزید نفرت بڑھتی 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 دلوں میں آگ لگ گئی۔ وہ مرنا گوارا کر لیتے ہیں، پھر صلح کرنا گوارا۔ اور شریعت کہتی ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ جس دل میں جھوٹ آ جائے اس میں ایمان نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا کبیرہ گناہ، ایک بار حضور خود فرما رہے تھے قول الزور سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اتنی بار کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں اب ہم یہ خیش کرنے لگ گئے کاش کہ حضور چپ کر جائیں، کاش کہ حضور چپ کر دیں۔ لیکن پھر وہی نبی فرما رہے گئے اگر 2 بھائی لڑ پڑے نا، تمہیں اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، اور جھوٹ بول دینا، 2 بھائیوں کو صلح کرا دینا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اسی لڑائی جھگڑے پہ رہے تو دونوں کل قیامت والے دن جہنم میں جائیں گے۔ ان کے اللہ کے ہاں کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہذا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ بیچارے ضد میں آئے کھڑے ہیں، یہ بیچارے غصے میں کھڑے ہیں، انہوں نے اپنے دل میں انا پا رکھی ہے۔ اے تیسرے، تو مسلمان بن جا، اپنے اندر انسانیت پیدا کر، تو ایسا کر، اس کے پاس جا، جھوٹ بول دے، اس نے تعریف نہیں کی ہے اس کی، تو جھوٹ میں کہہ دے کہ وہ تیری تعریفیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری ساری غلطی ہے، میرا سارا قصور ہے، اب جیسے ہی میرے سامنے آئے گا میں گلے لگا لوں گا، میں معافی مانگ لوں گا، میں اس کے پیروں میں پڑ جاؤں گا۔ اس کو ایسے کہے، اس کو جا، اس کو اس کا نام کہے، اس کو اس کا نام کہے، اور تو جھوٹ بول دے۔ 4-5 دفعہ کرے گا، دل نرم ہو جائیں گے، دل نرم ہو جائیں گے، پھر کہیں ٹاکرا ہو ہی جائے گا، اور دونوں دلی طور پر تیار ہوں گے، دونوں دل طور پر ذہنی طور پر مطمئن ہیں،
وہ چلو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ کہتا ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بس ایسے بہانہ بنے گا اور دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیں گے، پھر جا کے قربانی کا جانور لے آنا، پھر کرنا قربانی۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنے دل کی انا پہ چھری نہیں پھیر سکتے، پھر جانور خریدنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کو بات اچھی لگے یا بری لگے، یہ حقیقت ہے۔ پھر پیسوں کا ضیاع ہے، پھر پیسوں کا کیا ہے؟ ضیاع۔ کرو کاروبار کرو، پلاٹ خریدو، دکانیں خریدو، جو شوق ہے تمہارے، تو قربانی شربانیاں چھوڑو۔ پھر نماز اذان سن کے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کمبل اوڑھو سو جاؤ، آرام سے مزے کرو، حرام کھاؤ حلال کھاؤ نہ کھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل کالا ہے نا، پھر کوئی نماز اثر نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی صرف انسان کی شکل نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ مال دولت نہیں دیکھتا، اللہ تو کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں دل دیکھتا ہوں، دل دیکھتا ہوں اس کا دل کیسا ہے۔ عالم بن گیا ہے، مفتی بن گیا ہے، شیخ بن گیا ہے، من وہی کالا ہے، ہائے، کسی کو معاف کرنے کی ہمت نہیں ہے اس کے اندر۔ طائف میں میرے نبی کو پتھر لگے، خون و خون کر دیا گیا، میرے محبوب کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو شہید کر دیا گیا، میرے محبوب کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی مکے والوں نے، میرے نبی کو مکے کے اندر 3 سال شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، نہ کھانا جانے دیتے تھے نہ پانی جانے دیتے تھے، 3 سال، 3 دن نہیں 3 سال، چمڑوں کو آگ پر پکا پکا کے کھاتے رہے، پتے کھاتے رہے، درختوں کے پتے کھا کھا کے 3 سال گزارا کیا۔ اتنا ظلم، سجدے میں جائے تو اوپر اوجری ڈال دیں، اور کسی صحابی کو کوئلوں پر لٹا دیا گیا، اور کسی صحابی کے بچوں کو تپتی ہوئی دیگ تیل کی اس کے اندر ڈال کے بچے کو بھون دیا گیا، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، کسی کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، کسی کو ٹانگ کے اندر رسہ ڈال کے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ جب فتح مکہ ہو گیا، مسلمان جیت گئے، مکہ والے ہار گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور مسلمانوں کے سامنے عاجز ہو گئے، اور صحابی کھڑا تھا، جذبات میں آ گیا، پرانے زخم یاد آ گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، وہ جذبات میں آیا نا، اس نے کہا اليوم المرحمہ، آج دن ہے بوٹی کے ساتھ بوٹی کر دیں گے مکہ والوں کی۔ یاد ہے ہمیں وہ سارے زخم، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، سب کچھ یاد ہے۔ آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لیں گے آج۔ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سن لی یہ بات، اور میں صحابی خاموش ہو جا۔ آج یوم الملحمہ نہیں ہے، آج کیا ہے؟ اليوم یوم المرحمہ ہے، یوم المرحمہ ہے، آج رحم کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ اے مکہ والو سن لو، جس نے بھی ہمارے اوپر زیادتی کی تھی، میرے اوپر، میرے صحابہ پر، سارے سن لو، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا گیا۔ میں کسی کو معاف کروں گا تو ہی میری معافی ممکن ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کو، چاہے وہ اس کا سامنے والا بھائی ظالم ہو، قصور سارا اسی کا ہے، میں مظلوم ہوں، میرا کوئی قصور نہیں،
میں پھر بھی جا کے اپنے بھائی سے صلح کر لیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن معاف کر دے گا۔ قربانیاں کریں، آپ جانور خریدیں، ان میں دیکھیں جانوروں کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ اگر کان کٹا ہوا ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، کان جو ہے وہ آدھا کٹا ہوا ہو یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، پھر قربانی نہیں ہوتی۔ سینگ آدھا کٹا ہوا ہے یا آدھے سے بھی زیادہ سینگ کٹا ہوا ہے، پھر قربانی نہیں ہوتی۔ معمولی سا کٹا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں۔ معمولی سا کان کٹا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آج کل تو جانوروں کے کانوں میں سوراخ ہیں، وہ حکومتی وہ لگاتے ہیں، مہر وغیرہ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے سوراخ ہو جاتا، جائز ہے۔ وہ سینگ گھس گیا ہے دیوار کے ساتھ، ٹکرے مار مار کے جانور نے، کوئی عرض نہیں۔ جانور صحیح ہے، جانور صحیح ہے، بندہ صحیح، بندے کے سینگ نہیں ہے، بندے کے سینگ نہیں ہے، بندے کے اپنے کام درست نہیں ہے، بندے کا اپنا دل صحیح نہیں ہے۔ دل صحیح کر لو، دل صحیح کر لو۔ جس دن ہمارا دل صحیح ہو گیا، ہمارا من صاف ہو گیا، تو پھر ہم زمین پہ چلتے پھرتے جنتی ہوں گے۔ پھر ہمیں یہ بکرے چھترے نہیں جنت میں لے جائیں گے، پھر ہم خود ہی جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ اگر من صاف نہیں ہے، یہ اونٹ بھی پھر جنت میں نہیں لے کے جائے گا، یہ بکرا چھترا پھر ہمیں جنت تک نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنایا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔